بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دفعہ 144 جو ہے بار بار نافذ کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیں یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے کیا جاتا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سنڈے کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی تو اسی دن بے شمار ایونٹس اور بھی تھے لاہور کے اندر، لیکن جو ریلی تھی وہ کینسل کر دی گئی تھی، لیکن باقی جو ایونٹس تھے وہ سارے سنڈے کے دن ہوئے ہیں، کیونکہ دفعہ 144 جو تھا وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ عمران خان صاحب کے لیے تھا، پی ٹی آئی کی ریلی کے لیے تھا۔ حالانکہ جو نون لیگ کا ورکر کنونشن ہوا ہے وہ بھی سنڈے کے دن ہوا ہے، لیکن ان کے لیے دفعہ 144 نہیں تھا۔ یہ جو سارا ایک قانون ہے، یہ جو دفعہ 144 ہے، یہ صرف نافذ ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے پولیس کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، گھر کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے گیدڑ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو پولیس کے ڈر سے اپنی تحریکیں کینسل کر دے تو وہ گیدڑ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے حملے کر رہی ہیں، جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کی جگہ پہ ہوتی نا اگر، تو وہ ریلی کینسل نہ کرتی، وہ کہتی ہیں کہ میں تو نکل رہی ہوں عوام کے ساتھ۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے انہوں نے پولیس اکٹھی کی ہوئی تھی، یہ اب ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں پولیس، تو اب دیکھیں اتنی تعداد کے اندر پولیس موجود ہے، اب اتنی تعداد کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر دہشت گرد آ گئے ہیں کیا، کوئی پتہ نہیں ایسا کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے کہ اتنی تعداد کے اندر پولیس کو لے آنا پڑا یہاں پہ۔ حالانکہ اپنے پاکستانی ہیں، کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ہیں تو پاکستانی نا، وہ بیچارے کوئی ہندو تو نہیں ہے، انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے، وہ عمران خان صاحب نے کوئی پتہ نہیں باہر سے تو نہیں منگوائے ہوئے، وہ آپ کے اپنے پاکستانی ہیں جن کے آپ ماضی کے اندر ووٹس لیتے رہے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر تشدد کروا رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ گیدڑ ہیں، مطلب کینسل نہ کرتے ریلی۔ تو میرے خیال سے اگر مریم نواز صاحبہ ہوتی تو وہ کینسل نہ کرتی۔ اب جس طرح کی پولیس کی نفری تھی تو مریم نواز صاحبہ اپنی ریلی کو لے کے جاتی تو ظاہر سی بات ان کو تو کچھ نہ ہوتا، وہ تو بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوتی، جو بیچارے کارکن غریب آدمی وہ مارے جاتے۔ تو عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر چلے جاتے تو ان کو نقصان نہیں تھا، وہ تو بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوتے، کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو اتنا۔ تو جو بیچارے کارکن تھے پولیس سے وہ لڑتے، ایک بیچارہ ویسے کارکن مارا گیا ہے، تو مزید عمران خان صاحب وہ قربانیاں نہیں چاہتے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو لاشوں کی تلاش کے اندر پی ڈی ایم ہے وہ ان کو نہیں ملیں گی۔ تو دیکھیں اب یہ جو سلسلہ سارا چل رہا ہے تو اس کے اندر نقصان جو ہے سارا نون لیگ کا ہو رہا ہے۔ اب یہ ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب زرداری صاحب جو کہ واضح کہہ چکے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب ہے وہ میرا بچہ ہے، اب جو بچہ ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، گھر برباد ہو رہا ہے نون لیگ کا۔ تو پورے پاکستان کے اندر بچے بچے کو پتا ہے کہ اس پورے کھیل کے اندر، پوری گیم کے اندر نقصان نون لیگ کا ہو رہا ہے، لیکن نون لیگ کو نہیں پتا، نون لیگ کی جو قیادت ہے ان کو بالکل نہیں پتا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اب زرداری صاحب جس طریقے سے گیم کھیل رہے ہیں، اب جس طریقے سے نون لیگ کا وہ مزید بیڑا غرق کر رہے ہیں، حالانکہ ہو چکا ہے بیڑا غرق، لیکن زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک پاکستان کی قوم کے دل کے اندر جو نفرت ہے نا وہ شدت اختیار نہیں کرتی نا نون لیگ کے خلاف، تب تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو اب یہ نون لیگ کو سمجھنا ہوگا، جس طریقے سے ان کے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے تو سارا نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کمپیریزن کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پکچر لگائی، عمران خان صاحب کی لگائی، اور نواز شریف صاحب کی پکچر کے اوپر لکھا کہ لیڈر، اور عمران خان صاحب کی پکچر کے اوپر لکھا گیا جی گیدڑ۔ تو یہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب نواز شریف صاحب ٹھیک ہے، اچھے سیاستدان ہیں، ڈیولپمنٹ بھی کی ہے پاکستان کے لیے انہوں نے، تو ٹھیک ہے سارا کچھ مان لیتے ہیں، چلے ان کی بات، کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ جو ایک لیڈر کی بات ہے نا، اب یہ کیسے پتہ نہیں لیڈر ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، نواز شریف صاحب پاکستان سے ایسے بھاگتے ہیں یقین مانے کوئی چور بھی چوری کر کے نہیں بھاگتا۔ اب لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بہادر ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کی جو پوری ہسٹری ہے، کبھی پاکستان کے اندر وہ رکے نہیں ہیں، جب بھی مشکل وقت آئے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اب جن کو گیدڑ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ، ان کو گولی لگی ہے ٹانگوں کے اوپر، ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کے اندر ہیں،
اس کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ریلی کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لیکن نہیں، وہ گیدڑ ہیں، لیکن لیڈر تو ہیں ہمارے میاں نواز شریف صاحب۔ اچھا، ان کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ ببر شیر واپس آ رہا ہے، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو سب کو بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا، کسی کو سیاست کا نہیں پتا، کیونکہ سارے ایک میں سمجھتا ہوں ان پڑھ لوگ ہیں، کسی قسم کے لوگ نہیں، ناکارہ لوگ ہیں۔ جو سیاست دان ہیں، جو سیاست کو سمجھنے والے ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں، ابھی لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میرے خیال سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے، تو اسی لیے شاید ہے، کیونکہ جو بڑے سیاست دان ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہ تو ہے نہیں یہاں پہ، وہ آئیں گے تو سب کو سمجھائیں گے نا۔ تو خواجہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لے کے آئیں نا نواز شریف صاحب کو، سمجھائیں سب کو سیاست، سب کو بتائیں کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ اب ببر شیر جو ہیں، تو ببر شیر کو میرے خیال سے آنا چاہیے نا پاکستان کے اندر، سیاسی میدان کے اندر اب اترنا چاہیے شیر کو۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔